اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو نورانی قاعدے کی تلاوت سکھا رہے ہیں۔ نورانی قاعدہ جو ہے وہ آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ ہمارے 2 تختی جو ہیں وہ ہماری ہو چکی ہیں اور 2 تختیوں میں 4 سبق ہمارے ہوئے ہیں۔ وہ ہم نے آپ کو اچھے طریقے سے پڑھائے اور ہم نے آپ کو ایک ایک لفظ بتایا کہ نقطوں سے لفظ کی کیسے پہچان کی جاتی ہے، اگر لفظ آدھا لکھا جاتا ہے اور کسی میں ملایا جائے تو وہ کیسے پڑھا جاتا ہے، وہ سارا ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب جو ہے ہماری تختی نمبر 3 شروع ہونے والی ہے اور یہ سبق آج ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ لیکن اگر آپ چینل پر پہلی بار ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے سبھی ویڈیو جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3، حرکات زیر و زبر پیش یہ جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ پڑھائے جائیں گے۔ الف زبر آ، ہمیں پہلے لفظ پڑھنا ہے، اس کے بعد زبر یا زیر جو بھی ہوگا وہ پڑھا جائے گا۔ یہاں پر جو ہے یہ زبر کی تختی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا۔ بہت سے لوگ یہاں کیا کرتے ہیں پتہ، ثا زبر کر دیتے ہیں یا جبر کر دیتے ہیں، یہاں پر الٹا پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا کرنا ہے، ہمیں ثا بھی نکالنا ہے اور زبر بھی، زا کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں پڑھنا ہے۔ کیسے؟ ثا زبر ثا، جیم زبر جا۔ یہ دیکھو بہت سے لوگ اسے کیا پڑھتے ہیں، بچے اکثر کیا غلطی کرتے ہیں اس میں کہ جیم جبر جا کر دیتے ہیں یا جیم زبر زا کر دیتے ہیں۔ اس کا بہت دھیان رکھنا ہے، ہمیں پڑھنا ہے جیم زبر جا، ہا زبر ہا، خا زبر خا۔ یہ حروف حلقی ہے، اس کو حلق سے ادا کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ہا زبر ہا، خا زبر خا، دال زبر دا۔ یہ ہر اس میں آپ کو زبر زا سے، یہ آپ کو زا نکالنا ضروری ہے ہر زبر میں، ٹھیک ہے۔ باقی جو لفظ کی شکل ہے آپ اس کو اسی شکل میں پڑھیں گے کیونکہ لفظ وہی رہے گا اور زبر جو ہے وہ زا کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، جیم کے ساتھ نہیں آتا ہے۔ تو کیسے؟ دال زبر دا، ذال زبر ذا۔ دیکھو یہاں پہ بہت مشکل ہوگا، تھوڑا کٹھن ہوگا، لیکن آپ ذرا دھیان سے پڑھیں گے نا تو آپ بھی اس کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ کیسے پڑھنا ہمیں؟ ذال ذال، ٹھیک ہے، ذال پڑھ دیا۔ اب ذال یہ کیا ہے؟ زبر زبر، ذال زبر ذا ذا، ٹھیک ہے، ذا 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 پڑھنا، ٹھیک ہے۔ را زبر را، زا زبر زا۔ یہ بالکل سیم ہے، بالکل زبر میں بھی زا ہے اور زا بھی، یہاں پر لفظ بھی زا ہے، یہ بالکل سیم ہے، ٹھیک ہے۔ زا زبر زا، سین زبر سا۔ اب یہاں پہ بچے کیا کرتے ہیں، سین جبر سا، سین جبر یا جبر کر دیتے ہیں، تو وہ جبر نہیں ہے بلکہ زبر۔ زبر جو ہے یہ ہمیشہ ہمیں جب بھی پڑھنا ہے، اس کو جب بھی ادا کرنا ہے زا سے ہی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، ٹھیک ہے، صاد اور ضاد یہ ہمیں اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ طا زبر طا، یہ طا زبر تا زبر تا نہیں پڑھنا ہے، اس کو طا ہی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ طا زبر طا، ظا زبر ظا،
آپ کو لفظ وہی پڑھنا ہے، صرف زبر میں زا نکالنا ہے، باقی جو لفظ جس طرح کا ہے آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ اگر آپ زبر کے حساب سے پڑھیں گے تو زبر میں زا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر لفظ کچھ اور ہے تو پھر وہ اچھا نہیں ہوگا، وہ بگڑ جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں جیسے یہ دیکھیے یہاں پر وا ہے تو ہم نے کیا پڑھا، وا، یہ زبر، تو اب زبر تو ہم نے کہہ دیا، اب ہمیں پھر یہی پڑھنا ہے زوا، ٹھیک ہے، عین زبر عا، غین زبر غا، ٹھیک ہے، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، یہ قاف جو ہے یہ آپ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، قاف قاف، ٹھیک ہے، قاف زبر قا، یہ کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ۔ یہ دیکھیں یہاں پر بچے بہت مسٹیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حمزہ زبر آ، یا زبر یا، یا زبر یا، یہ دیکھیے یہاں پر جو ہے یہ یہاں سے یہاں تک جو ہے زبر جو ہے وہ ہمیں پڑھایا گیا ہے، ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نیچے اب اس کی آپ کو مشق دیکھنے کو ملے گی، ٹھیک، یہ نیچے جو ہے یہ اس کی مشق ہے۔ اب آپ نے جو سیکھا ہے ابھی الف زبر آ با زبر با، تو یہاں پر جو ہے یہ مشق کرا رہے ہیں اب کہ آخر آپ نے جو پڑھا ہے وہ کیسے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، بڑے آسان سے طریقے سے سمجھانا ہے اس میں آپ کو۔ جیسے یہ الف زبر آ ہے، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، ٹھیک ہے، ایسی یہ ہے دال زبر دا۔ اب یہ ایک ایک ساتھ تینوں ورڈ پڑھنے ہیں ہمیں، یہ ملا کے پڑھنے ہیں، مطلب یہ ہم نے ابھی الگ الگ پڑھے، لیکن اب جتنے بھی ورڈ ہم پڑھیں گے وہ ہم سب ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر اب ہمارا یہ امتحان ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے یہاں اوپر وہ اب ہم یہاں ملا سکتے ہیں کہ نہیں ملا سکتے، کیونکہ پیچھے بھی یہاں بھی میں نے آپ کو بتایا یہ سب ملا کے کس طرح سے ملایا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے دیکھو دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا، تو اب یہ کیا ہو گیا، اب بچے یہاں پہ جو ہے وہ بھٹک جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا اب، کیونکہ کبھی کچھ پڑھتے ہیں کبھی کچھ پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر ڈرنا نہیں ہے، یہاں پر ہمیں جو ہے کیا کرنا ہے، ہمیں یہ دھیان لگانا ہے کہ ہم نے پہلا لفظ کیا پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا ہم نے، دال زبر دا، تو دا پڑھا ہم نے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے پہلے کیا پڑھا، دا، ٹھیک، اس کے بعد را زبر را، تو کیا پڑھا، پہلا کیا تھا دا، اس کے بعد کیا ہے را، ٹھیک، اس کے بعد سین زبر سا، پہلا کیا تھا دا، پھر را، پھر سا، ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا پڑھا جائے گا، تو ہمیں یہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا، پہلا تھا دا، پھر تھا را، پھر سا، تو یہ کیا ہو گیا دا را سا، ٹھیک ہے، دا را سا، بہت آسان ہے، اب اس کو تھوڑا تیز پڑھ دو، دا را سا، دا را سا، دا را سا، ٹھیک ہے، یہ پہلے آرام سے پڑھ کے دیکھو، دا را سا، جیسے دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا، دا را سا، اب اس کو تیز کر دو، دا را سا، اور تیز کر دو، دا را سا، دا را سا، ٹھیک ہے، یہ دھیان رکھنا، دا را سا، دا را سا، دا را سا، ٹھیک ہے، ایسے یہ ہے، واو زبر وا، دال زبر دا، واو زبر وا، دال زبر دا، عین زبر آ، عین زبر آ، اب یہاں پہ دیکھنا ہم نے کہ پہلا کیا پڑھا تھا، پہلا تھا واو زبر وا، اور دال زبر
دا، پہلا کیا تھا وا، پھر دا، پھر عین زبر آ، تو یہ کیا ہے آ، پہلا وا پھر دا پھر آ۔ تو اب اس کو ہلکے ہلکے پڑھ کے دیکھ لو، وا دا آ، اب تھوڑا تیز کر دو، وا دا آ، اور تیز پڑھو، وا دا آ، وا دا آ، اور تیز کر دو، وا دا آ، وا دا آ، وا دا آ، ٹھیک ہے۔ پہلے ہلکے ہلکے لاؤ، پھر اس سے تیز، پھر اس سے تیز، پھر اس سے تیز، آپ آرام سے اس کو پڑھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھایا جائے، ٹھیک ہے۔ وداع، ٹھیک ہے، وداع۔ اب یہ ہے دیکھو بالکل ملے ہوئے لفظ ہیں، میں نے بتایا تھا لفظ کی پہچان کیسے کی جاتی ہے، اس کے نقطوں سے پہچان ہوتی ہے۔ اب یہ نقطہ کائے کا ہے، یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کیسے پہچان کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، عین زبر آ، با زبر با، دال زبر دا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا آ با دا، ٹھیک ہے، عین زبر آ، با زبر با، دال زبر دا، تو پہلا کیا تھا آ، پھر ہے با، پھر ہے دا، ٹھیک ہے، تو کیا تھا آ با دا۔ اب تھوڑا اور تیز پڑھ دو، آ با دا، اور تیز، آ با دا، آ با دا، اور تیز، آ با دا، آ با دا، آ با دا، آ با دا۔ یہ اس طریقے سے آپ اس کو پڑھیں گے نا، پہلے سلو پھر اس کے بعد تیز، جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت بہترین آپ پڑھنا سیکھ جائیں گے بہت جلدی سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے دیکھیں کاف زبر کا، یہ میں نے بتایا تھا یہ کٹنگ والا کاف جو ملایا جاتا ہے، یہ پچھلے سبق میں کہ کاف کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو یہ کاف زبر کا، سین زبر سا، با زبر با، پہلا کیا ہے کا، پھر کیا ہے سا، پھر کیا ہے با، تو پہلا کیا کا سا با، کا سا با، تھوڑا اور تیز پڑھیں، کا سا با، کا سا با، اور تیز ہو جائیں، کا سا با، کا سا با، کا سا با، کا سا با، ٹھیک ہے، کا سا با۔ یہ اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں تھوڑا اور نیچے آ جائیں، تھوڑا اور نیچے، یہ ہے دیکھیے دال زبر دا، دال زبر دا، خا زبر خا، لام زبر لا، پہلا کیا تھا دا، پھر کیا ہے خا زبر خا، کیا ہو گیا یہ خا، لام زبر لا، تو پہلا کیا تھا دا، اس کے بعد کیا ہے خا، اس کے بعد کیا ہے لا، تو آرام آرام سے پڑھیں پہلے اس کو، دا خا لا، دا خا لا، اور جلدی پڑھ دیں اب، دا خا لا، دا خا لا، اور تیز پڑھیں، دا خا لا، دا خا لا، دا خا لا، ٹھیک ہے، دا خا لا۔ یہ آپ کو اتنی تیز پڑھنا ہے۔ اب یہ دیکھیں با زبر با، لام زبر لا، با زبر با، لام زبر لا، غین زبر غا، غین زبر غا، ٹھیک ہے، با لا غا، یہ غین آپ کو ادا کرنا، غین زبر گا نہیں پڑھنا، غین، غین زبر غا، ٹھیک ہے، با لا غا، ٹھیک ہے، با لا غا۔ اب اس کو اور تیز کر دیں تھوڑا، با لا غا، با لا غا، با لا غا، ٹھیک ہے۔ بہت آسان ہے پڑھنا، اگر ذہن لگائیں گے نا تو انشاءاللہ زیادہ مشکل نہیں پڑے گی، بہت آرام سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں، ٹھیک۔ یہ دیکھیں واو زبر وا، جیم زبر جا، واو زبر وا، جیم زبر جا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اوپر، جیم اور زا میں فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے، جیم زبر جا، دال زبر دا، وا جا دا، پہلا کیا تھا وا، پھر کیا تھا جا، پھر کیا تھا دا، وا جا دا، تھوڑا اور تیز پڑھ دیں، وا جا دا، وا جا دا، اور تیز پڑھ دیں، وا جا دا، وا جا دا، وا جا دا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں سین زبر سا، سین سین زبر سا، جیم زبر جا، جیم زبر جا، سا جا،
دال زبر دا، تو کیا تھا پہلا سا، اس کے بعد کیا ہے جا، اس کے بعد کیا ہے دا، سا جا دا، سا جا دا، سا جا دا، اور تیز پڑھنے سے سجادہ۔ یہ دھیان رکھنا ہے ہمیں کہ جو لفظ ہم نے پہلے، جیسے مان لو دال زبر دا پڑھا تو ہم نے کیا پڑھا دا، وہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ ہم نے کیا پڑھا دا، اس کے بعد را زبر را، تو پہلا ہم نے کیا پڑھا تھا دا، اس کے بعد کیا پڑھا تھا را، اس کے بعد کیا پڑھا سا۔ تو اب اسی لفظوں کو ہلکے ہلکے پڑھ دو، پہلا پڑھا تھا دا، پھر تھا را، پھر تھا سا، ٹھیک ہے، دا را سا، دا را سا۔ اس کی اسپیڈ تیز کرتے چلے جائیں، کیونکہ میں نے جتنے بھی بچوں کو پڑھایا ہے وہ یہاں پر آ کر بہت کنفیوز ہوتے ہیں، تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے کوئی بھی دقت اس میں نہ آ پائے، تاکہ آپ ایک ایک لفظ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے آپ سیکھ جائیں، کیونکہ آپ کو بالکل بھی دقت نہ پڑے۔ اب اگلا سبق جو ہے ہمارا کل کا ہے، یہ جو زیر آتا ہے الف کے نیچے، انشاءاللہ اس کی شروعات ہوگی، وہ کل کو ہم پڑھائیں گے، کیونکہ آج ہم نے آپ کو الف زبر آ کی مشق جو ہے وہ کرائی ہے، اور کس طرح سے یہ لفظ ملائے جائیں گے یہ بھی میں نے آپ کو پورا بتا دیا ہے۔ اگر آپ کو کہیں بھی کنفیوژن اگر ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے شیئر کریں، تاکہ ہمارے آنے والے جتنے بھی ویڈیو ہیں وہ سب ان کے پاس پہنچ سکیں، اور وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم گھر بیٹھے دلا سکیں۔ تو دوستو، آپ کو کیسا لگا ہمارا یہ ویڈیو، آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کسی اور چیز کی مشق کرنا چاہتے ہیں، اور بھی صورتیں ہیں جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں، وہ بھی ہمارے چینل کے اندر آپ کو ضرور مل جائے گی۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر۔